الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین، گرامی قدر سامعین، اللہ تبارک و تعالی آپ کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو، دین کی محفل کے منعقد کرنے کو، سننے کو اور سنانے کو بے حد قبول فرمائے۔ آپ حضرات نے جو محنتیں کی ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آج کی جو یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے، یہ خاص عنوان سے قائم کی گئی۔ آپ کا مدرسہ، محلے کا مدرسہ شمس العلوم، مدرسہ شمس العلوم، یہ بیرکھا اور اسی محلے کا مدرسہ ہے۔ مدرسے کی عمارت دوسیدہ جیسے کہ ساتھیوں نے بتایا، لہذا اسے اثر نو تعمیر کرنے کا عزم آپ حضرات نے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر ہمت عطا فرمائے۔ دیکھیے یہ کام جو ہوتے ہیں نا، مسجد کا کام ہو، مدرسے کا کام ہو، یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ مسجد کا کام ہو یا مدرسے کا کام ہو، یہ اللہ کا کام ہے۔ قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کی پڑھائی ہو، قرآن کا پڑھانا ہو، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دیتے ہیں اسے قبول فرما لیتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی میں نے پڑھ لیا مدرسے میں نے پڑھا لیا مدرسے میں ذمہ دار بن گیا مدرسے کا، میں نے محنت کر لی، نہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ای سعادت بزور بازو نیست، کیا کہا تھا؟ ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدائے بخشیدہ۔ میاں یہ ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی یہ سوچے کہ جی میں صدر بن گیا مدرسے کا، میں جنرل سیکریٹری بن گیا، میں ناظم بن گیا، محتمم بن گیا، نہ، یہ تو اللہ نے توفیق دی، چن لیا۔ اور نہ میرے جیسے نہیں کتنے پڑھے ہیں، میرے سے خوبصورت بھی ہیں، میرے سے مال والے بھی ہیں، میرے سے زیادہ طاقت والے بھی ہیں، لیکن جس کو اللہ توفیق دے دے۔ ہاں، مسجد بنانے کا مسئلہ ہو یا مدرسے کی تعمیر کا مسئلہ ہو،
ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، پہلی نظر اللہ پر، پہلی نظر لوگوں کی جیب پر نہ ہو، ورنہ سارے کا سارا معاملہ بنیاد ہی خراب ہو جاتی ہے، بنیاد ہی بگڑ جاتی ہے۔ اور جب بنیاد بگڑ جائے تو اوپر چاہے جتنی لمبی دیوار لے جائیے، اس کی کجی اور ٹیڑھا پن دور نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی نظر اللہ پر ہو، پہلی نظر اللہ، اور قربانی سب سے پہلے اپنے سے شروع کریں۔ جو قربانی شروع کریں وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں کہ مجھے یہ قربانی دینی ہے۔ آپ اگر اپنی طرف سے قربانی دینے والے بنیں گے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پھر راستے کھلتے چلے جائیں، پھر راہیں کھلیں گی، پھر اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلی قربانی اپنی، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کریں۔ بہت سی جگہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پیش کیا جاتا، دوسرے سے چاہتے نہ، پہلے مرتبہ اپنے آپ کو پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر آنے کے بعد میں مسجد اور مدرسہ دونوں کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد اور مدرسہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں، کبھی آپ سوچیں مسجد الگ ہوتی ہے مدرسہ نہیں، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جہاں مسجد تھی وہی مدرسہ بھی تھا، جہاں مسجد تھی وہیں پر کیا تھا؟ مدرسہ بھی تھا۔ تو آپ دیکھیے سیرت اٹھا کر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک اٹھا کر، حیات طیبہ اٹھا کر، جب تعمیر کا مسئلہ آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس خوش شریف۔ اگر صحابہ اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں تو میرے کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی عمل میں شریک ہے۔ تو مجھے بتانے کا مقصد یہ تھا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، سب سے پہلے اپنی قربانی، اگر یہ جذبہ ہوگا انشاءاللہ تو پھر فائدہ ہوگا۔ مدرسہ کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم کا نام مدرسہ۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، کتاب اللہ کی ہے، اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہاں پھر محتاج کون ہے؟ میں۔ فاللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز، تم سب محتاج، اللہ بے نیاز، تم سب محتاج۔ اللہ محتاج نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، ہاں ہمیں ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اپنی نسلوں کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے مکانوں کی حفاظت کی، ہمیں ضرورت ہے اپنے کاروبار کی حفاظت کی، ہمیں ضرورت ہے اپنی حفاظت کی۔ کہاں سے ملے گی حفاظت؟ کون سی پارٹی سے ملے گی حفاظت؟ ملے گی؟ اہم مسئلہ ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ہے، کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی چپ رہتا ہے، لیکن ہر آدمی کے ذہن میں ہے کہ مجھے حفاظت کہاں نہیں، اس کے لیے بے چین ہے۔ کوئی کسی کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کسی کا سہارا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین ہے بیر کے والوں یا نہیں؟
بولتا نہیں کوئی بچپنے سے. ارے اللہ کی ذات پہ یقین ہے اور اللہ کے کلام پر یقین ہے. جب اللہ کے کلام پر یقین ہے تو جو اللہ کا کلام سنو. اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ کہتا ہے, میرا رب کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا میرا رب؟ بھائی ذرا سنو تو صحیح. اور انداز دیکھیے قرآن پاک کا. حکیمان بزرگ ذرا دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. ہم کون کہہ رہا ہے؟ زور سے بولو ذرا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور اس کی حفاظت کے کرنے والے بھی ہم. اس کی حفاظت کے کرنے والے بھی اللہ. تو شک ہے قرآن کی حفاظت میں, شک ہے قرآن کی حفاظت میں. اللہ یقین عطا فرما دے. ایسا دلی کی جامع مسجد کی ایک بات یاد آ گئی. 18ویں صدی ہجری, 18ویں صدی عیسوی کی بات. کس کی؟ 18ویں صدی. عیسوی ہجری نہیں, عیسوی کی بات. آئے دلی کی جامع مسجد پر ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ بہت حد تک ہو گیا تھا. انہوں نے اپنے پادری کہتے ہیں ان کے علماء کو, اپنے آدمی پادری لا کر چھوڑ دیے اور وہ عیسائیت کی, عیسائی مذہب کی تبلیغ جگہ جگہ جا کے کر رہے ہیں. کہاں کر رہے ہیں؟ چوراہوں پر. کہاں کر رہے ہیں؟ بازاروں میں. کہاں کر رہے ہیں؟ مجمعوں میں. کہاں کر رہے ہیں؟ جہاں کسان کھیتی میں, کھیت کے اندر کام کر رہا ہے, وہاں پہنچ کر محنت کر رہے ہیں. ایک عیسائی پادری دلی کی جامع مسجد کی پیڑیوں پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں قرآن پاک کا نسخہ اور سامنے آگ جلا رکھی. کیا جلا رکھی سامنے؟ بہت آگ جل رہی ہے. آگ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ تو آگ کا کام یہ ہے کہ جو ڈالو وہ جلے. ایک بے نمازی ہاتھ ڈالے آگ میں جلے گا یا نہیں جلے گا بتاؤ؟ اور 5 وقت کا پابندی سے نماز پڑھنے والا, تہجد والا, وہ ڈالے تو نہیں جلے گا. شک ہو رہا ہے ایک میرے خیال سے بچے زیادہ ہیں بڑے. حدیث میں من آیا, اس سے دوسرے آدمی کو شک ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اس میں اسی لیے منع ہے. اچھا میں شک کا بیماری, شک کی مجھے بیماری زیادہ ہو گئی. بچے بھی اگر کچھ بولتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کہ مجھے گالی بک رہے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ سامنے آگ جلی ہوئی, سامنے آگ جلی ہوئی اور پادری کے ہاتھ میں قرآن مقدس کا نسخہ ہے. سامنے صرف اور صرف مسلمانوں کا مجمع, جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, نمازی بھی ہیں, بے نمازی بھی ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, بے پڑھے بھی ہیں. اور پادری کیا کہہ رہا ہے؟ پادری یہ کہہ رہا ہے اسے دکھا کر کہ یہ قرآن ہے اور میرے دوسرے ہاتھ میں یہ انجیل مقدس ہے. انجیل عیسائیوں کی کتاب ہے, یہ انجیل ہے. لوگوں, میں ان دونوں کتابوں کو آگ میں ڈالتا ہوں, جو سچی ہوگی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی, جو جھوٹی ہوگی وہ چلے گی. بتاؤ تیار؟ کیا کہا؟ تیار. میں دونوں کی دونوں کو کہاں ڈالتا ہوں؟ آگ میں ڈالتا ہوں. جو سچی ہوگی اس پر آگ اثر, اور جو جھوٹی ہوگی وہ جلے گی. بتاؤ ہے تیار اس پر؟ مسلمان ایک دوسرے کے منہ کو دیکھیں کہ بھئی جو جائے گا آگ میں تو چلے. کیا کیا جائے؟ تو ایک آدمی بھاگا بھاگا, ہائے ہائے, ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اللہ ان کو کربٹ کربٹ
راحت سکون چین عطا فرمایا. ان کی خدمت میں پہنچا. حضرت علیہ الرحمہ اپنی جگہ پر سبق پڑھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے حدیث کا. اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں. یہ گھبرایا ہوا ہے, کہا کہ حضرت غضب ہو گیا. اس کی حالت دیکھی, حضرت نے سبق بند کیا, کہا نہ لے کر. کہا کیا ہوا؟ پورا قصہ سنایا کہ حضرت پادری ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہے, ایک ہاتھ میں انجیل ہے, سامنے آگ ہے, کہہ رہا ہے دونوں کو ڈالتا ہوں, جو سچی ہے وہ نہیں جلے گی, جو جھوٹی ہے وہ جلے گی. سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں کہ کریں کیا. حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی بیعت اٹھائی, کہا چل. کیا اٹھائی؟ کہا چل. چل دیے, پہنچے. جب دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آئے, مسلمانوں نے جگہ دے دی. ادھر پادری کھڑا, ادھر یہ بڈھا کھڑا ہو گیا ہمارا. آئے ہائے, اور یہ کہا کہ جی پادری صاحب اب بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. آگ ایسے جل رہی ہے, ایسے شاہ صاحب کھڑے, ایسے پادری کھڑا, کہنے لگا یہ قرآن ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں. کہ یہ انجیل ہے, کہ یہ بھی ہم جانتے ہیں. یہ بتا اگلی بات کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دل عطا فرمائے. کہا آگے کا کہتا ہے, کہا کہ میں اس آگ کے اندر ڈالتا ہوں, اگر انجیل سچی ہے تو وہ نہیں جلے گی, اور قرآن سچا ہے تو وہ نہیں جلے گا. بتاؤ تیار؟ حضرت علیہ الرحمہ نے کہا کہ اللہ دونوں مجھے دے جی. اور لینے کے بعد اپنے شاگرد کو پکڑائی کر لو, یہ تو تم پکڑو, اور ہاتھ پکڑا پادری کا. کہا کہ تو قرآن کی بات کرتا ہے, قرآن تو بہت دور کی بات ہے. تو اور میں دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں آگ کے اندر جاتے ہیں. اگر تیرا مذہب سچا ہے تو تیرا مذہب تجھے بچائے گا, اور میرا مذہب سچا ہے تو میرا خدا مجھے آگ سے بچائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ پادری نے انجیل بغل میں دبائی اور بھاگا. جب بھاگا, لوگوں نے کہا کہ اب کہاں جا رہا ہے, کہ کیمیکل کتاب پہ لگا کر لایا تھا, اپنے جسم پر لگا ہوا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. عرض یہ کر رہا تھا کہ اتارا بھی اللہ نے, اور حفاظت بھی کون کرے گا؟ اللہ. سبحان اللہ. ہاں, جسے اللہ تعالی ہم میں سے توفیق دے دیں, جسے قبول کر لیں, یہ ان کے نوازے, یہ ان کے نوازے. تو سب سے پہلے نمبر پر تو تحیہ یہ کرنا ہے. آج کیا کرنا؟ اللہ ہمارا محتاج نہیں. محتاج کون ہے؟ ہم. محتاج کون ہے؟ ہائے ہائے, تو بات کہاں چل رہی تھی, ذرا پھر بولے وہیں سے چلو, پھر اس کے بعد آگے بڑھو. بات یہ چل رہی تھی کہ سب کو ضرورت ہے حفاظت کی. ضرورت ہے تو حفاظت ملے گی کہاں؟ اس قرآن کی آیت نے یہ بتایا کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی. تو یہ قرآن قیامت تک کیا رہے گا؟ محفوظ. آؤ مسلمانوں, بیرکھا کے رہنے والوں, تحیہ کریں قسم خدائے پاک کی, جو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑے گا. جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن کے پکڑنے والوں کی بھی خدا کی قسم حفاظت. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ عزت ملے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرخروئی ملے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال محفوظ رہیں, ہماری جانیں محفوظ رہیں, ہمارا ایمان محفوظ رہے, ہماری اولادوں کے اندر دین محفوظ رہے, ہماری اولادوں کے اندر نماز قائم رہے, تو اس کا صرف ایک راستہ ہے. وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں. جتنے بڑے بیٹھے ہیں, جتنے چھوٹے بیٹھے ہیں, جتنے جوان بیٹھے ہیں, سب تحیہ کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت پابندی سے کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ نہیں کبھی کر لی کبھی نہیں, پابندی سے. پہلا کام قرآن پاک کی تلاوت
پابندی سے خود بھی کریں گے، اور جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ چاہے بچہ ہو یا بچی ہو اسے قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسے کیا کریں گے؟ قرآن پاک پڑھائیں گے، لیکن قرآن پاک بھی صحیح طریقے سے پڑھائیں گے۔ قرآن پاک برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور حدیث پاک میں آیا کہ بعض پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو بتاؤ قرآن لعنت کرے گا تو پھر ٹھکانہ کہاں؟ جب قرآن لعنت کرے گا تو پھر ٹھکانہ کہاں؟ تو قرآن بھی صحیح پڑھنا ہے انشاءاللہ، قرآن بھی صحیح پڑھنا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہے اور اپنی بچیوں کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کا حافظ ضرور بنا۔ مجھے ایک زمانہ ہو گیا لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے کہتے، لیکن میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ پورے قرآن کا حافظ اگر بچہ نہیں بن پا رہا، بعض بچہ نہیں چل پاتا، نہیں اس کا ذہن ہوتا ایسا کہ وہ پورا قرآن کو کنٹرول کر سکے، تو اپنے بچے کو کچھ نہ کچھ قرآن کا حافظ ضرور بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آپ کے یہاں مفتی صاحب ہیں، آپ کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، سہوارہ آپ سے قریب ہے اور دوسری جگہیں جو قریب ہے وہاں کے علماء کو جوڑیں اور ان سے کہیں کتنا حصہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حفظ کرائیں، کم سے کم کتنا حصہ کرائیں۔ کچھ مشہور صورتیں ہیں وہ آ جائیں، کچھ مشہور صورتیں ہیں وہ آ جائیں، کچھ ایسی مشہور چیزیں ہیں جو آ جائیں، اتنا حصہ اپنے بچوں کو ضرور قرآن پاک کا حفظ کرائیں۔ اور بچہ اگر چل رہا ہے تو پھر پورے قرآن کا اسے کیا بنائیں بھائی؟ حافظ۔ پورے قرآن کا کیا بنائیں؟ یہ بہت اونچا ہے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ کل قیامت کے دن ایک حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالی تاج عطا فرمائے، اور وہ تاج دنیا کا تاج نہیں ہوگا، وہ تاج کس کا ہوگا؟ جنت والا تاج، جنت والا تاج۔ تو ہم میں سے ہر آدمی یہ تہیہ کرے کہ انشاءاللہ اے اللہ مجھے بھی وہ تاج نصیب کر۔ اس کی بھی دعا کیا کرے، تو ایک تو دعا کرے اور دوسرے اس کے لیے محنت کرے۔ محنت کیا ہوگی اس کے لیے؟ محنت یہ ہوگی کہ اپنے بچے کا ذہن بنائے، اس کے پاس مدرسے میں جو پڑھانے والے ہیں ان کے پاس میں لائیں اور کہیں کہ حضرت میرے اس بچے کو قرآن پاک کا حافظ بنایا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مدرسے میں داخل کرا دیا اور ماں باپ کی ذمہ داری ختم، نہیں، اب تو ذمہ داری شروع ہوئی۔ دیکھیں کہ پابندی سے مدرسے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ کبھی کبھی جا کے بچے کے استاد سے ملیں اور ان سے کہیں کہ حضرت میرا بچہ پڑھنے میں کیسا ہے، وہ کچھ کمی کر رہا ہے، وہ کچھ کوتاہی کر رہا ہے، تو آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں، مشورہ کریں۔ تو اس بات کا تہیہ کریں کہ قرآن پڑھانا ہے اور بچوں کو کچھ نہ کچھ حافظ ضرور بنانا ہے، اور اگر بچہ چل جائے حفظ کے اندر تو انشاءاللہ پھر اس کو پورے قرآن پاک کا حافظ بننا ہے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا کامیاب ہے اگر یہاں پر بیٹھنے والا ہر ساتھی یہ تہیہ کر لے اور یہ ارادہ پختہ کر لے کہ انشاءاللہ میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں میں سے ایک کو ضرور حافظ بناؤں۔ کتنے؟ ایک۔ پورے بیرکھے کے اندر کوئی ایک گھر بھی باقی نہ رہے، ہر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہو۔ اللہ اللہ تعالیٰ آسان فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو پہلی چیز ہوئی خود تلاوت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دینا۔
اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اتنا بڑا مجمع تھا, کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کے سینے میں کچھ نہ کچھ قرآن پاک محفوظ نہ. حدیث پاک میں آیا کہ جس سینے کے اندر قرآن بالکل نہیں, وہ تو ویران گھر کی طرح. اور ویران جو کھنڈرات گھر ہوتے ہیں اس میں پتہ کیا ہوتا ہے, وہاں سانپ بسیرا کرتے ہیں, وہاں بچھو ہو جاتے ہیں, وہاں زہریلے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں, وہاں جالے لگنے لگتے ہیں, وہاں دھول مٹی جمع ہو جاتی ہے. کون سا؟ جو گھر ویران ہوتا ہے, کھنڈر بن جاتا ہے, اس گھر کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کہا کہ جس سینے کے اندر قرآن پاک نہیں ہے وہ کھنڈرات کی طرح, ویران گھر کی طرح ہے. کیا مطلب؟ اس سینے کے اندر ایمان کا نور نہیں, وہاں شیطان کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں, وہاں شیطان اپنے وسوسے ڈالتا ہے, وہاں شیطان اپنے وسوسے سینے میں بھر دیتا ہے. ویران گھر کے اندر, کھنڈرات کے اندر زہریلے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اس دل کے اندر شیطانی وسوسے جنم لیتے ہیں, برائیاں آتی ہیں, گمراہیاں آتی ہیں. ہاں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو یہ نسل ہے یہ کامیاب اٹھے, تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, انہیں سنبھالنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر نمازی پیدا ہو, قرآن کے ماننے والے رہیں, قرآن کے حافظ رہیں, مسئلے مسائل کو جاننے والے رہیں, علماء رہیں, مفتیان اعظام رہیں, قرآن پاک کے قاری رہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر اسلام باقی رہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے, تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں جتنی بڑی عمر کے بیٹھے ہیں ان سب کو محنت کرنا پڑے گا, ان سب کو محنت کرنا پڑے گا. اور اگر محنت نہیں کریں گے, ہاں, دن کو بھی محنت کرنا پڑے گی جناب, رات کو بھی محنت کرنا پڑے گی. آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, اگر زمین میں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس میں بہترین قسم کا گنا پیدا ہو, اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے اندر اعلیٰ درجے کا گیہوں پیدا ہو, اگر یہ چاہتے ہیں کہ بہترین قسم کا چاول پیدا ہو, تو اس کے لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں محنت کرنی پڑے گی. ہل جوتنا پڑے گا, ٹریکٹر چلانا پڑے گا, بیج بونا پڑے گا, پانی لگانا پڑے گا. اور اگر رات کا ہفتہ ہوگا تو رات کو جاگنا پڑے گا, دن کا ہفتہ ہوگا تو پانی دن میں لگے, جا جا کے کھیت کو دیکھنا ہوگا. ہاں, پوری محنت کرنی ہوگی. اور اگر محنت نہیں کری کھیت میں, تو اگر محنت نہیں کری کھیت میں تو بیرکے والوں پھر کیا ہوگا؟ ابھی کچھ کیوں نہیں ہوگا, پھر ہوں گی جھاڑیاں. ہاں, پھر کیا ہوں گی جھاڑیاں, پھر ہوں گے خاردار درخت کانٹوں والے. اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہو تو بغیر محنت کے پیدا ہوگا. اور جب وہ خاردار درخت آئیں گے نا, تو بیرکے کے رہنے والوں, سفید کپڑے پہننے والوں, عزت والوں, جن کے کپڑوں کا کلر نہیں ٹوٹتا وہ سنو, جو اعلیٰ اعلیٰ ٹریکلین کے اوپر کپڑے دھلواتے ہیں وہ سنو, جو جا جا کر اعلیٰ قسم کا کپڑا خرید کر لاتے ہیں وہ سنے. پھر جب اس کھیت سے یہ کپڑا پہن کر نکلے گا, چاہے نمازی ہو, چاہے حاجی ہو, چاہے اس کا کپڑا کتنا مہنگا ہو, چاہے کتنی اعلیٰ درجے کی خوشبو ہو, وہ جو کانٹے کھڑے ہوئے ہیں, وہ جو خاردار درخت لگے ہوئے ہیں, اس کے دامن کو الجھا کر پھاڑ ڈالیں گے. نہ اس کا کپڑا کام آئے گا,
احترام اور عزت کام آئیں گے، نہ اس کے محلات کام آئیں گے، نہ اس کی دولت کا وہ لحاظ رکھیں گے۔ وہ نہیں دیکھیں گے کتنی دولت والا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کتنے بڑے مکان والا ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کی جیب کے اندر کتنا بڑا موبائل ہے، وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے شادی کتنے روپے کی تھی، وہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کتنا روپیہ شادی میں اڑایا تھا، وہ نہیں دیکھیں گے اس کے کپڑے پھٹیں گے پھٹیں گے پھٹیں گے۔ یہ کہنے کی اجازت دیں یہ بیرکھا والے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اندر اعلیٰ درجے کے مفتی پیدا ہوں، اعلیٰ درجے کے مولوی پیدا ہوں، اعلیٰ درجے کے مسلمان پیدا ہوں، روزے رکھنے والے کرم لیں، ہماری نسلوں کے اندر نمازی پیدا ہوں، ہماری نسلوں کے اندر نبی کی چاہنے والے پیدا ہوں، سنتوں پر چلنے والے پیدا ہوں، تو او بڑی عمر والوں محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، ورنہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے، اگر محنت نہ کی تو خدا کی قسم پھر جھوٹ کے کانٹے پیدا ہوں گے، پھر شراب پینے والے کانٹے پیدا ہوں گے، پھر جوا کھیلنے والے کانٹے پیدا ہوں گے، پھر سٹا کھیلنے والے کانٹے پیدا ہوں گے، پھر بہو بیٹیوں کی عزت کو اچھالنے والے کانٹے پیدا ہوں گے، وہ اس طرح کا طبقہ پیدا ہوگا، پھر نہ میری عزت باقی رہے گی نہ تیری عزت باقی۔ محنت کرنی پڑے گی بڑی عمر والوں، یہ میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی محنت کرنا پڑے گی۔ یہ جو ان لوگوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کون سا قدم؟ یہ جو قدم اٹھایا ہے کون سا قدم؟ یہ کہیں گے یہ اسی لیے ہے، یہ فیکٹری لگ رہی ہے، فیکٹری، تاکہ یہاں سے نمازی بن کے نکلیں، تاکہ کلمہ پڑھنے والے نکلیں، نمازوں کو سیکھ سیکھ کر نکلیں۔ مولانا صاحب اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، 50 سال کی عمر ہونے کو آ رہی ہے، یہ دعا ایسی یاد ہے کہ آنکھ بند کر کے پڑھنا شروع کر دوں، پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اب یاد کہاں تھی؟ اجی اپنے یہاں محلے کے چھوٹے سے مدرسے میں حافظ جی نے یاد کرائی تھی، اور اتنی موٹی موٹی حدیث کی کتابیں پڑھ لی، اتنی بڑی بڑی بہت سی دعائیں پڑھی کہ نماز میں یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی دعا، پڑھا دی پڑھ لی لیکن یاد نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حافظ جی نے مکتب میں یاد کرائی، وہ حافظ جی نے کہاں یاد کرائی تھی؟ مکتب میں یاد کرائی تھی، یہی یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ رات کو کہو کہ نماز پڑھ تو جب یہی زبان پائے گی، دن میں کہو کہ نماز پڑھ جب یہی زبان پائے گی، بشاشت ہو نماز پڑھ جب یہی زبان پہ آئے گی، اور تھکا ہوا ہو کہ زبیر نماز پڑھ جب یہی زبان پہ آئے گی۔ وہ جو مکتب میں حافظ جی نے یاد کرا دی ہے وہ ساری زندگی یاد رہتا ہے۔ یہ فیکٹری بنانے جا رہے ہیں تاکہ یہاں سے نماز سیکھنے والے، کہاں سیکھی جائے گی نماز؟ کہاں سیکھا جائے گا قرآن؟ یہاں، ورنہ پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ 10 دن کی جماعت میں چلا گیا، لیکن یہ مت پوچھنا کہ کہاں جماعت کہاں تھی، چغلی ہو جائے۔ اور جب 10 دن کی جماعت میں گیا تو جماعت کے اندر ایک کام ہوتا ہے، جو جماعت میں جانے والے ساتھی وہ سمجھیں گے، ورنہ اوروں کو سمجھانا پڑے گا۔ حلقہ لگتا ہے وہ سیکھنے سکھانے کا تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ ایک سنائے گا، پھر بولو کوئی گیا ہوا نہیں ہے جماعت میں، پھر دوسرا کیا کرے گا؟ تو میرے ساتھ ایک حاجی جی لگ گئے، بالکل سفید اور سفید بھنے، ان میرے سے دوستی بہت تھی، بڑی محبت کرا کرتے تھے، کہتے تھے مولانا جب کبھی ادھر سے آیا کرو ادھر ضرور ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں بتایا مجھے تو پھر ناراض ہوا کہ اللہ انہیں جنت نصیب۔ بڑی محبت مجھ سے نہیں، علماء سے محبت، دیندار لوگوں سے محبت، دین سے محبت، دین کے کام سے محبت، بڑا عجیب و غریب آدمی تھا، بڑا عجیب و غریب دل والا آدمی تھا، اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون چین اتنی۔ آج وہ میرے سامنے نہیں، دل سے دعا نہیں کرتے، دل سے دعا نہیں کرتے، کبھی بھی جب یاد آ جاتے ہیں تو بڑی دعا نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے کہ زبیر، میرا اور ان کا بن جوڑی بنا دیا،
میں کہنے لگا، میں نے کہا جی حاجی جی سناؤ. کہنے لگے مجھے کیا ضرورت ہے سنانے کی، میں تو ہردوئی میں حضرت والا کے یہاں سنا کے آنا. ہردوئی کا نام سن کے ہم جیسا آدمی ویسے ہی چپ ہو جائے. نہیں جب ہردوئی کا نام آئے گا تو چپ نہیں ہو جائے گا. تم کہاں پہنچے ہردوئی کا نام ہو گیا. میں نے کہا میر صاحب بھی پوچھیں گے کہ سیکھنا سکھانا کرا تو جھوٹ نہ ہو، کچھ تو سنا دو. کہنے لگے مجھے تجھے سنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں تو وہاں سنا کے آیا ہوں. میں نے کہا جی اچھا میری سن لو، یہاں تو سنا. اسی طریقے سے تو لائن پہ آئیے. اب میں نے سنانا شروع کرا. میں نے کہا کہاں سے سناؤں؟ تحیات سن. کہنے لگے سنا. میں نے تحیات سنا دی، پتہ نہیں اور دو ایک چیزیں جو بھی کچھ سنائی ہوگی، قرآن کی 2-4 آیتیں بھی سنا دی. پھر میں نے کہا حاجی جی اچھا کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ دو، جھوٹ نہ بولنا پڑے گا مجھے جا کے. کہنے لگے جب ضد کر رہا ہے تو سن. آج تک مجھے یاد ہے جو انہوں نے سنایا. انہوں نے جو سنایا انہوں نے پڑھنا شروع کرا. سورہ فاتحہ سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ہاں تو انہوں نے پڑھنا شروع کرا. کہنے لگے سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارے میں نے کہا قرآن تو اٹھا لوں اس سے کر لے تاکہ ڈبل ثواب ملے گا. اور قرآن اٹھا لیا میں نے اور وہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد پھر پڑھا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب انہوں نے پڑھا مالک یوم الدین. میں نے سوچا میں اتنا بڑا یہ آدمی ہے، بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہے، یہ شاید بھولے سے پڑھا جا رہا ہے. میں نے کہا حاجی جی دوبارہ پڑھو. میں نے کیا بات؟ میں نے کہا پڑھ لو یار. پھر پڑھا انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور بولا ضالین تک پڑھتے چلے گا. پھر یہ یقین نہیں آیا. میں نے کہا حاجی جی ایک مرتبہ اور پورے 3 مرتبہ پڑھوایا. 3 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی پڑھا. میں نے کہا ذرا قرآن کھول لو اور ذرا دیکھنا. اب جو دیکھا تو سر پکڑ کر رہ گئے کہ زبیر ساری زندگی ساری نمازیں ایسے ہی پڑھتا رہا. ساری زندگی ساری نمازیں ایسے ہی پڑھتا رہا تاکہ میری سورہ فاتحہ صحیح رہے، تاکہ میرا قرآن صحیح ہو. اس لیے یہ مدرسہ قائم ہے تاکہ میرے بچوں میں ایمان باقی رہے. اس لیے یہ مدرسہ قائم ہے تاکہ وہ دنیا کے کسی میدان میں چلے جائیں، وہ سب کچھ رہیں لیکن سب سے پہلے کملی والے کے غلام رہیں. اس لیے یہ مدرسہ قائم ہے. یہ مدرسوں میں صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ یہاں ان کا ذہن بنایا جاتا. اسی لیے میں نے کہا یہ فیکٹری لگ رہی ہے. اللہ. تو بھائی اگر یہ جذبہ آپ میں ہے کہ ہماری نسلوں کے اندر یہ قرآن زندہ رہے، ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمان رہے، تو محنت کرنی پڑے گی. محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی. قربانی بغیر قربانی کے نہیں. رنگ کس سے آتا ہے؟ قربانی سے. قربانی. اور صرف اتنی قربانی نہیں کہ مولانا صاحب لو یہ پیسہ نہ، نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کرانا ہوگا، اللہ کرائے گا. اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے بچوں کو اس مدرسے میں پڑھانا ہے، ہر ایک کو انشاءاللہ. اپنے لڑکوں کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ، اور اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھانا ہے انشاءاللہ. اور اگر یہاں مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے ہیں تو میں ان سے اتنی بات ضرور عرض کروں کہ مدرسے کے اندر جہاں قرآن کی تعلیم رکھیں تو اسلام کی بنیادی تعلیمات بھی رکھ لیں.
اگر کچھ بھی نہ ہو سکے جناب، کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم بچیوں کے لیے حکیم الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہشتی زیور ضرور۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے میری بات؟ ذمہ دار تو ہے آپ ہی، ذمہ دار ہیں مدرسے کے لیے، کون ہے ذمہ دار؟ ہاں ٹھیک ہے نا، اختلاف تو نہیں اس بات سے۔ اور چیزیں چاہے جتنی رکھ لو، لیکن کم سے کم کیا رکھ لو حضرت کا، اس سے کیا عقیدے صحیح ہو جائے گا، بگاڑ ختم ہو جائے گا۔ پرائے گھر میں جب وہ بچی جائے گی تو وہاں جا کے بتائے گی کہ صحیح اسلام یہ ہے، غلط اسلام یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ورنہ بڑے اچھے انہیں بھی پتہ نہیں ہے کہ مہینہ کون سا ہے اور اس میں کیا کرنا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ ہاں ارے مولانا آپ کو تو معلوم ہی ہے، ان سے تو معلوم کرنے کو اب یہ تو اتنی جلدی لقمہ دیتے ہیں جیسے تراویح کے اندر حافظ سے کچھ کمی ہو جائے نا تو یہ نہیں دیکھتا وہ سامنے تو پیچھے کھڑا ہے نا، اس کا تو انتظار کر لو، فوراً کہے گا قل۔ تو جن سے پوچھ رہا تھا ذرا ایک نوجوان ساتھی سے بیٹھے، انہیں لگا رہا ہوں میں اپنے سے، اس سے مقصد میرا کیا ہوتا ہے، انہیں اپنے سے مانوس کرنا۔ ورنہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل یہ عجیب و غریب سا آدمی کوئی پہلی مرتبہ آیا، اب یہ 18-20 سال پہلے آیا تھا، اب یہ جتنے نوجوان ساتھی 17-18-20 سال کے بیٹھے وہ تو پہلی مرتبہ دیکھ، انہیں مانوس کرنا۔ مقصد کیا ہوتا ہے انہیں اپنے سے مانوس۔ اللہ تو کون سا مہینہ بھائی یہ؟ رجب۔ کون سا مہینہ؟ رجب۔ اس سے اگلا مہینہ شعبان کا، اور پھر اس سے اگلا مہینہ اس مہینے کے اندر ایک عمل ہے۔ کون سی تاریخ آ گئی آج رجب کی؟ 22۔ ویسے 23 تو شروع ہو گئی، ہاں 22 تھی، 23 شروع ہو گئی، یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، 23 شروع ہو گئی، صحیح کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ اب چند دن رہ گئے رجب کے، بس ایک عمل ہے۔ یوں آیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے۔ کہاں ہے نہر؟ ہاں تو جو اس نہر سے پانی پیے گا باہر سے پیے گا یا جنت میں پہلے جائے گا جب پیے گا؟ ارے پہلے پانی پیے گا پہلے جنت میں جائے گا؟ بتاؤ۔ ہاں پہلے جنت میں جائے گا نا۔ تو یوں کہا کہ ایک نہر ہے، اس نہر کا نام رجب ہے۔ کیا کہا؟ ارے سن رہا ہے؟ اس نہر کا نام کیا ہے؟ رجب ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نہر رجب کا پانی کس خوش نصیب کو ملے گا؟ اوئے ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی، ما ثبت بالسنہ میں کیا کہا کہ یا نبی اللہ، اس نہر کا پانی کس خوش نصیب کو ملے گا، کون پیے گا؟ آپ نے جو جواب دیا اسے سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا سنا رہا ہوں؟ حدیث۔ اور حدیث کیوں سننی چاہیے بھائی؟ کہ اس پر کیا کریں گے؟ عمل انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس نہر سے پانی اس پر اللہ کے بندے اور بندی کو ملے گا جس نے رجب کے مہینے میں روزہ رکھا ہو۔ ہے نوجوان تیار؟ ابھی تو سردی کا موسم ہے نا، میرے ایک استاد تھے کہا کرتے تھے سردی کا، تو سردی کا زمانہ ہے، اتنی گرمی تھوڑی شروع ہوئی، یوں کہا کرتے تھے سردی کے روزے جو ہیں یہ کم خرچ بالا نشی ہیں۔ کیا کہا کرتے تھے ترمذی کے سبق میں کہ یہ کم خرچ بالا نشی ہیں۔ تو تہیہ کرے نوجوان ساتھی بھی کہ اس رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے، آسان